اللہ کی مدد دو طریقوں سے ہی مل سکتی ہے، پہلا نماز اور دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ کو بتا کر خود کو آزاد کر لینا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد کا انتظار کریں صبر سے اور توکل سے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں، مشکلات سلجھنے سے بھی نہ سلجھ سکیں اور حالات میں بہتری نظر نہ آئے، تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح اپنے معاملے کو اللہ پاک کے سپرد کر دینا چاہیے، اور یہی کہنا چاہیے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر بھی جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک خود کچھ اسباب اور سبب بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں کہ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو لازم ہے کہ وہ میری بات بھی مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیج دیتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ تو دیکھو جب کوئی آزمائش آ جائے اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنے اللہ پر اپنا یقین پختہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو جان لو کہ یہ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے اس رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اتنی ہی جلدی آزمائش سے دستبردار ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو نا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بھی بے سکون نہیں ہوتا، اور اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو اپنے اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں، تو مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکل حالات کا حل نکل آئے گا۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود بھی امید اور اس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے اور اس کے معاملات کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی و بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز کو جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو اس انتظار سے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں تکلیف اور دکھ دے رہی ہیں، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھیں
हर दिन एक जैसा नहीं होता। जो चीजें तुमने खोई हैं, इसके बदले अल्लाह तुम्हें बेहतर से बेहतरीन नवाज देगा, और यकीन करो ये तुम्हें अपने सब्र का सिला मिल जाएगा। और तुम्हारा दिल इन चीज़ों की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा जिनकी वजह से तुम आज बेसुकून और अजियत में हो। तो तुम अपने इरादों में मुखलिस रहो, अल्लाह की मदद को हमेशा अपने साथ पाओगे। हर तरफ अंधेरा हो, मंजिल नहीं मिलती तो भी सब्र करो। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो ज़रूर रोशनी लाएगा। वो जो नामुमकिन लगता है वो एक दिन मुमकिन होगा। तुम्हारा सर सजदा शुक्र में ज़रूर होगा, क्योंकि जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह भी हमारा ख़ास मददगार बन जाता है। तो जो टूट गया है इसे भूल जाएं, जो सिमट रहा है इसको याद रखें और सब्र करें। सूरह बाकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। और सब्र क्या है? सब्र ये है कि जब अल्लाह इन मामलात में देर करे जो आप चाहते हैं कि अभी के अभी हो जाए, या इन चीज़ों को देने में वक्त लगाए जिनके आप फौरी तौर पर हासिल करने की तड़प रखते हैं, तब भी आप शिकवा ना करें, तब भी आप मुंह से मायूसी के अल्फाज मत निकालें। तो सब्र करके तो देखो, क्या पता अल्लाह की भी वही रज़ा हो जो तुम्हारी है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुम जिस चीज़ की तलाश में हो वो चीज़ खुद तुम्हारी तलाश में है। जब हम मायूसी के आलम में बेदिली से ज़बरदस्ती दुआएं करते हैं कि शायद सुन ली जाएंगी, शायद नवाज दिया जाएगा, तब अल्लाह हमारी दुआ को सुनते हैं और हमारे लिए कुन भी फरमाया जा रहा होता है, हमें फयकून के करीब किया जाता है। फिर तब हम महसूस नहीं कर पा रहे होते, हमारा यकीन इसी लम्हे इतना कम हो जाता है कि हम इसी कश्मकश में मुब्तला होते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मगर वो हो रहा होता है ऊपर। तुम परेशान मत हो ये सोच सोच कर कि अल्लाह की कबूलियत के दरवाजे तुम्हारे लिए अब तक बंद हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई वसीला ना बनाना होता तो वो तुम्हें अपने दर का कभी पता ना देता। तो अभी तक किसी दुआ का जवाब नहीं आया तो मतलब दुआ मांगते रहा करें, क्योंकि हो सकता है अल्लाह भी वही चाहता है जो आप चाहते हैं। बेशक वही जानने वाला है कि हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। वो रब है, वो रहमान है, वो कभी अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता। बेशक अल्लाह के फैसले तो हमारी ख्वाहिशात से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं।